حضرت مولا کائنات شیر خدا شہنشاہ ولایت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بہترین عمل، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ کے اس فرمان کو کشف المحجوب میں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ سب سے بہترین عمل، سب سے اچھا عمل کون سا عمل ہے؟ قربان جائے مولا کائنات نے مختصر سا جواب دیا، فرمایا کہ غناء القلب باللہ تعالی، فرمایا کہ سب سے بہترین اور اچھا عمل یہ ہے کہ بندے کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ تونگر رہے، مضبوطی سے جمع رہے۔ بندے کا دل خدا سے تونگر رہے، مضبوط رہے، خدا سے تعلق مضبوطی سے قائم رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کے اس فرمان کی تشریح میں حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کا دل خدا کے ساتھ تونگر ہو جاتا ہے، تونگر کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دل اللہ سے مضبوطی سے، جس کا دل کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے دنیا کی ہستی اور دنیا کی نیستی، ان دونوں چیزوں سے کوئی فرق پڑے گا نہیں۔ دنیا کی نیستی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے دنیا میں کچھ نہ ملے، دنیا میں مال، دولت، عزت، شہرت، صحت، تندرستی، یہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، اگر وہ نعمتیں نہ بھی ملے تو بندہ پریشان نہیں ہوتا، بندے کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ دنیا کے مال و دولت کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتا، دنیا میں عزت، مقام، مرتبہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتا۔ جس کا دل خدا سے جڑا ہوا رہتا ہے، خدا سے مضبوط رہتا ہے، تونگر رہتا ہے، غنی رہتا ہے، مولا کائنات نے فرمایا کہ جس کا دل خدا سے جڑا ہوا رہے گا وہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اور حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دل جب خدا سے جڑ جاتا ہے، دنیا کی کوئی چیز نہ بھی ملے تو وہ پریشان نہیں ہوتا۔ اور فرمایا دنیا کی کوئی چیز مل بھی جائے، دنیا کی کوئی نعمت حاصل بھی ہو جائے، دنیا میں صحت، دولت، عزت، شہرت، منصب، اقتدار، سونا، چاندی، یہ جتنی دنیا کی چیزیں اگر بندے کو مل بھی جائے تو دنیا کے ملنے پر وہ خوش بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دل کا تعلق خالق سے جڑا ہوا ہے۔ اسے دنیا کی ہستی اور نیستی نہ اسے خوش کر سکتی ہے، نہ اسے پریشان کر سکتی ہے۔ فرمایا یہ سب سے بہترین عمل ہے کہ بندے کا دل ہمیشہ رب سے جڑا ہوا رہے۔ جب دل کا تعلق خدا سے مضبوط رہتا ہے، کچھ نہ بھی ملے تو صبر کیا کرتا ہے، کچھ مل بھی جائے تو شکر ادا کیا کرتا ہے، چونکہ بندہ جانتا ہے کہ ملنے نہ ملنے کا تعلق یہ میری طاقت و توانائی سے نہیں، یہ رب کی عطا سے ہوا کرتا ہے، خدا کے فیصلے سے ہوتا ہے، خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ وہ رب تعالیٰ چاہتا ہے تو بندے کو راتوں رات نواز دیا کرتا ہے، وہ اگر چاہتا ہے تو اس کی ساری نعمتیں چھین لیا کرتا ہے۔ تو ملنا نہ ملنا اس کا تعلق خدا سے ہے۔ فرمایا کہ دنیا کی نیستی اور ہستی سے انسان پریشان نہیں ہوتا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں یہ بہترین عمل ہے، یہ دنیا کا سب سے اچھا عمل ہے کہ بندے کا دل کا تعلق اپنے خالق و مالک سے جڑا ہوا رہے۔ جس کا دل جتنا رب سے جڑا ہوا رہے گا وہ اتنا ہی بہترین اور راحت و سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اسی طرح مولا کائنات شیر خدا شہنشاہ ولایت باب العلم فاتح خیبر حیدر کرار حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سخاوت سیرت کی کتابوں میں بیان فرمائی گئی ہے، اور مفسرین کرام نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ
حضرت مولائے کائنات کے پاس صرف 4 درہم آپ کے دست مبارک میں تھے، صرف ظاہری طور پر 4 درہم آپ کے پاس تھے. آپ نے ان 4 درہموں کو چھپا کر 1 درہم کو خیرات کیا، 1 درہم کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، اور ایک درہم کو الگ طریقے سے خرچ کیا، 1 درہم کو الگ طریقے سے خرچ کیا. چاروں نئے طریقے سے مولائے کائنات نے 4 درہم خرچ کر دیے. یہ جب خرچ کیا آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، رب کو یہ عمل، یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی محبوب ہوئی کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو مال کو خرچ کرتے ہیں، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ آیت مبارکہ حضرت مولائے کائنات کے اس عمل کی تائید میں، تعریف میں اللہ نے نازل فرمائی ہے. رب نے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہے جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں خرچ کرتے ہیں، دن کے اجالے میں خرچ کرتے ہیں، چھپا کر خرچ کرتے ہیں اور ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں. یہ جو خرچ کیے تھے یہ کون تھے؟ سیرت نگار مفسرین فرماتے ہیں یہ کوئی اور ذات نہیں تھی، باب العلم مولود کعبہ حضرت مولائے کائنات کی ذات بابرکت تھی. آپ کے پاس 4 درہم تھے، 1 درہم آپ نے رات میں خرچ کیا، 1 درہم دن میں خرچ کیا، 1 درہم لوگوں کو دکھا کر خرچ کیا، 1 درہم لوگوں سے چھپا کر خرچ کیا. 4 نئے انداز سے 4 درہم کو آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. رب کو یہ عمل اتنا محبوب ہوا کہ خالق کائنات نے قرآن میں آیت نازل فرمایا کہ جو رات میں دن میں چھپا کر ظاہر کر کے اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. نہ ان پر کوئی خوف رہے گا، نہ وہ کبھی رنجیدہ اور غمزدہ ہوں گے. انہیں ہمیشہ خوف سے، غم سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا. تو معلوم یہ ہوا، اس آیت کی تفسیر میں علماء نے بیان کیا کہ مال کا جو خرچ کرنا ہے، سخاوت جو کرنا ہے، مولائے کائنات نے اس کا طریقہ بتلایا ہے. ایک سخاوت لوگوں کے سامنے ظاہر کر ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تاکہ لوگ میری سخاوت کو دیکھ کر میری تعریف کرے، نہیں، دکھا کر اس لیے خرچ کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو جائے، دوسروں کو بھی مال خرچ کرنے، سخاوت کرنے، لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ دوسرے بندوں کے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے. اسی لیے مال کو خرچ دکھا کر کیا جائے. نیت یہ ہو تاکہ خدا کے دوسرے بندے بھی مال خیرات کرنے کی انہیں بھی ترغیب ہو جائے، ان کو بھی توفیق مل جائے. اسی لیے دکھا کر بھی مال کو خرچ کیا جائے، اور چھپا کر اسی لیے تاکہ نیت تو یہی ہو کہ میں جس مال کو جس کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں وہ مالک تو جانا کرتا ہے، چاہے رات میں خرچ کرے، دن میں کرے، لوگوں کو دکھا کر کرے، لوگوں سے چھپا کر کرے، مقصد یہی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے مال خیرات کیا جائے. لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے پاس لوگ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کا ساتھ دیتے ہیں، کچھ کسی کا مال و دولت صدقات و خیرات کرتے ہیں، فوراً اس کو احسان جتلا کر اپنے صدقات کو باطل کرتے ہیں. میں آپ کو بتلاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ لوگوں اپنے صدقات اور خیرات کو باطل نہ کرو. کیسے؟ فرمایا احسان جتلا کر، دوسروں کو اذیت دے کر،
اپنے صدقات و خیرات کو باطل نہ کیا کرو۔ یعنی ہم نے کسی کے ساتھ کوئی صدقہ دیا، کوئی خیرات دیا، کوئی احسان کیا، احسان کرنے کے بعد احسان جتلانا یہ شریعت مطہرہ میں سختی سے منع کیا گیا۔ اور قرآن نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو لوگوں کی مدد کر کے، مال و دولت خرچ کر کے، صدقات کر کے اگر کوئی احسان جتلاتا ہے تو اس کے صدقات و خیرات کا ثواب باطل ہو جایا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صدقات و خیرات کے ثواب سے محروم کر دیا کرتا ہے۔ تو حضرت مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا پیاری صدقات و خیرات کا ایک راستہ بیان کیا کہ دن میں بھی مال کو خرچ کیا، رات کی تاریکیوں میں بھی خرچ کیا، لوگوں کے سامنے علانیہ بھی صدقہ و خیرات کیا، چھپا کر بھی صدقات و خیرات کیا۔ رب کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ خدا نے ایک آیت مبارکہ اس کے بارے میں نازل فرما دی ہے۔ اسی طرح حضرت مولا کائنات کے بے شمار فرامین ہیں۔ آپ کے فرامین میں سے ایک بہترین فرمان یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا جس انسان کی زبان میٹھی ہوتی ہے، جس انسان کی زبان میٹھی ہوتی ہے، میٹھی کا مطلب یہ ہے کہ جو نرم زبان استعمال کرتا ہے، زبان سے لوگوں کو تکالیف اذیتیں نہیں پہنچاتا، زبان سے لوگوں کے دلوں کو نہیں توڑتا، مولا کائنات فرماتے ہیں جس کی زبان میٹھی ہوتی ہے اس کے دوست بھی دنیا میں زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ زبان کی مٹھاس سے اس کے دوستوں کی کثرت ہوا کرتی ہے، اور زبان کے اندر کرواہٹ آ جائے، زبان کے اندر تیزی آ جائے تو فرمایا کہ اس کے دوست تو دوست ہے، اس کے اپنے بھی اس سے دور ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے نام لیواؤں کو، اپنے عقیدت مندوں کو، مولا کائنات کے سچے غلاموں وفاداروں کو آپ نے فرمایا کہ زبان کو میٹھی کر لیا کرو۔ ایک بزرگ نے فرمایا، عربی زبان کا شعر ہے، سنان الجنان لہل تیام لا یلتئیم ما جرح اللسان۔ بہت بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے کہ جو تلوار کا جو زخم ہوتا ہے، تلوار سے جو جسم پر زخم پڑتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مداوا ہے، ایک نہ ایک دن وہ زخم مل جایا کرتا ہے، ایک نہ ایک دن تلوار کا زخم صحیح ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ایک بزرگ کہ جو زخم انسان کی زبان سے ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھرتا، وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، اس کی جو کرواہٹ ہے وہ کرواہٹ ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ اسی لیے ہمارے مذہب اسلام میں زبان کی اہمیت کو بڑی ترجیح دی گئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک حدیث پاک میں کہ دین کے اصل امور میں یہ بات ہے کہ سرکار نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور زبان کی سے نکلی ہوئی باتیں کیا اس پر بھی ہماری پکڑ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابی افسوس ہے تم پر، اسی زبان کی وجہ سے تو جہنم میں اوندھے منہ لوگوں کو ڈال دیا جائے گا، اسی زبان کی تیزی کی وجہ سے، اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، اسی زبان کی کرواہٹ کی وجہ سے لوگوں کو جہنم میں اوندھا کر ڈال دیا جائے گا۔ زبان سے غیبت، چغلی، جھوٹ، مکاری جتنی زبان سے ہوتی ہے، فرمایا اسی زبان کی وجہ سے کئی لوگوں کو جہنم میں اوندھا ڈال دیا جائے گا۔ اور یہی فرمان جو تاجدار کائنات نے فرمایا، یہی فرمان مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنی زبانوں کو میٹھی کر لو، نرم کر لو۔ کس کے ساتھ؟ دوست کے ساتھ بھی، دشمن کے ساتھ بھی، اپنے کے ساتھ بھی، پرائے کے ساتھ بھی، مومن کے ساتھ بھی، کافر کے ساتھ بھی زبان کو میٹھی کر لو۔ فرمایا جب زبان میٹھی ہو جائے گی تمہارے چاہنے والوں کی بھی کثرت ہو جائے گی، تمہارے دوست بھی زیادہ ہو جائیں گے، تمہارے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، پڑوسیوں میں تمہارے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اگر تمہاری زبان میٹھی ہوگی۔ تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہے جن کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا
انا دار العلم وعلی بابھا، فرمایا کہ لوگوں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا انا دار الحکمتی وعلی بابھا، کہ لوگوں میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس حکمت کے گھر کا دروازہ ہے۔ اللہ نے علی کو اس حکمت کے گھر کا دروازہ بنایا ہے۔ تو کہیں میرے آقا نے باب العلم فرمایا، کہیں میرے آقا نے باب الحکمت فرمایا، کہ علی وہ ہے جو علم کے بھی دروازے ہیں اور حکمت کے بھی دروازے ہیں۔ حکمت وہ نعمت ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جسے حکمت دے دی گئی ہے اسے خیر کثیر دے دیا گیا ہے۔ جس کو حکمت کی دولت مل گئی، جو حکمت کی نعمت سے مالا مال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے خیر کثیر کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت مولا کائنات کے فضائل، آپ کے مناقب اور آپ کی شجاعت و بہادری اتنی بلند و بالا ہے، تاریخ میں سیرت کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت مسلمان خیبر کی جنگ لڑ رہے تھے، خیبر کی جنگ کے موقع پر وہ خیبر کے دن، خیبر کا جو قلعہ تھا وہ جو بہت ہی اونچائی پر تھا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ مسلمان بڑی کوششیں کر رہے تھے، بڑی محنتیں کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی خیبر کا وہ قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک دن رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کل جب صبح ہوگی میں اسلام کا جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں سے خیبر کا وہ قلعہ فتح ہو جائے گا، اور وہ شخصیت وہ ہوگی جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو رب سے بھی محبت کرنے والا ہے اس کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول بھی اس شخص سے محبت کیا کرتے ہیں۔ سارے صحابہ کرام صبح کا وقت ہے، تمام کے تمام انتظار میں ہے کہ آج یہ کس ہستی کو، کس خوش نصیب کو، کس سعادت مند کو یہ شرف ملے گا کہ اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ملے گا اور خیبر فتح ہوگا۔ اور رسول پاک نے یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام انتظار میں ہیں، صبح کا وقت ہوا، تمام صحابہ کرام کی صفیں موجود ہے۔ تاجدار کائنات رسول مقبول امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کی اس تمام جماعت نے فرمایا این علی المرتضی، کہ لوگوں علی مرتضی کہاں ہے؟ حضور نے علی مرتضی کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ حضور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے، آشوب چشم کی بیماری میں پریشان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ علی کو پیش کرو۔ حضرت مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے اپنا لعاب دہن نکال کر مولا کائنات کی مبارک آنکھ میں لگا دیتے ہیں۔ جیسے ہی سرکار کا لعاب دہن مولا کائنات کی آنکھ میں جاتا ہے، آپ کی آنکھوں کی بیماری فوراً ختم ہو جایا کرتی ہے۔ آشوب چشم، آنکھ سے جو پانی بہنے کی بیماری ہے، حضور کے لعاب دہن کی تاثیر سے، اس کی برکت سے مولا کائنات کی آنکھیں درست ہو جایا کرتی ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے حضرت مولا کائنات کو تمام صحابہ کرام کے درمیان میں وہ جھنڈا عطا فرمایا کہ آج تمہارے ہاتھ سے آج یہ خیبر کا قلعہ اللہ تعالیٰ فتح فرمائے گا۔ چنانچہ مولا کائنات اسلام کے اس جھنڈے کو لے کر آگے بڑھتے رہے، دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے۔ ایک وقت یہ آیات سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت مولا کائنات جب دشمنوں سے مقابلہ کرتے تھے تو ہر سپاہی کے ہاتھ میں ایک تلوار ہوتی اور ایک ڈھال ہوتی۔ تلوار سے وار کیا جاتا اور اس ڈھال سے کوئی وار کرتا تو اس کی حفاظت کے لیے ڈھال استعمال کی جاتی۔ ایک وقت آیا جنگ کے دوران میں خیبر کے موقع پر مولا کائنات کی وہ جو ڈھال تھی ایک ہاتھ سے گر جاتی ہے، ہاتھ میں صرف تلوار ہے، ڈھال نہیں گئے۔ تو لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا
کہ جو خیبر کا جو دروازہ تھا، اس دروازہ جو انتہائی وزنی تھا، اس دروازے کو حضرت مولا کائنات نے اپنے دست مبارک سے ہلا کر اسے زمین سے اکھاڑ دیتے ہیں اور اکھاڑ کر اس کو ڈھال کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اور سیرت کی کتابوں میں بیان ہے کہ مولا کائنات کی شجاعت اور بہادری کا یہ معاملہ تھا کہ وہ جو خیبر کا دروازہ تھا، وہ دروازہ اتنا وزنی تھا، بعد میں 40 لوگ مل کر بھی اس کو اٹھانا چاہتے تو بڑی مشکل ہو جایا کرتی تھی۔ اتنا وزنی دروازے کو حضرت مولا کائنات نے ایک ہاتھ میں اکھاڑ بھی دیا، اسے ہاتھ میں اٹھا کر ڈھال کی طرح استعمال کیا اور دشمنوں سے مقابلہ کیا، اور اللہ نے حضرت مولا کائنات کے دست حق پر اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے۔ تو یہ جو فاتح خیبر کا نام حضرت مولا کائنات کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، یہ خصوصی شرف، یہ خصوصی عنایت، یہ خصوصی فضل و کرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولا کائنات کے بازوؤں میں ایسی طاقت عطا فرمائی، ایسی قوت عطا فرمائی کہ جب خیبر کی جنگ ہو رہی تھی، مولا کائنات شجاعت کے پھول نچھاور کر رہے تھے، اس وقت غیب سے ایک آواز آئی کہ لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی، کہ لوگو کوئی تلوار ذوالفقار جیسی نہیں اور علی جیسا کوئی طاقتور کوئی انسان نہیں ہے۔ لا سیف لا فتح الا علی، علی جیسا کوئی بہادر نہیں ہے۔ تو یہ غیب سے لوگوں نے اپنے کانوں سے آواز کو سماعت کیا ہے۔ تو حضرت مولا کائنات بڑے شجاعت والے، بڑی بہادری والے، بڑی طاقت و قوت والے، ایسی اللہ نے صلاحیتیں عطا فرمائی تھی کہ آپ کو دنیا فاتح خیبر کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ تو مولا کائنات شیر خدا، شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ولادت باسعادت، یہ شرف ہوا کہ آپ کی ولادت کعبۃ اللہ کی 4 دیواروں کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، کعبے کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کعبے میں ولادت مسجد میں شہادت، کعبے میں ولادت مسجد میں شہادت، تیرا آنا بھی علی ہے، تیرا جانا بھی علی ہے۔ علی کے معنی ہیں بلند و بالا کے ہوتے ہیں، علی کے معنی ہیں غلبہ پانے والوں کے ہوتے ہیں۔ تو حضرت مولا کائنات جب دنیا میں آئے ہیں تو اس شان کے ساتھ آئے ہیں کہ ولادت کعبے کے اندر ہو رہی ہے، اور دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اس شان کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ آپ کی شہادت مسجد کے اندر ہو رہی ہے۔ کعبے میں ولایت تو مسجد میں شہادت، تیرا آنا بھی علی ہے، تیرا جانا بھی علی ہے۔ تو الغت حضرت مولا کائنات شیر خدا، شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ مبارک ہستی ہے، یہ وہ خوش نصیب اور سعادت مند نبی پاک علیہ السلام کے وہ سچے وفادار ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین ہے، امام العادلین ہے، فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کی چند ایسی خصوصیتیں ہیں، وہ خصوصیتیں اگر ہم کو مل جاتی تو ہم اسے باعث سعادت سمجھ لیا کرتے۔ ان خصوصیتوں میں سے خصوصیت یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی سب سے زیادہ چہیتی لاڈلی شہزادی کونین، خاتون جنت، سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور نے مولا کائنات سے فرمایا ہے۔ یہ شرف، یہ خصوصیت مولا کائنات کی ہے کہ وہ حضور کی چہیتی صاحبزادی، وہ سرکار کی چہیتی لاڈلی شہزادی، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، کہ لوگوں میری بیٹی فاطمہ یہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، میرے جسم سے الگ نہیں ہے، میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے میری بیٹی فاطمہ۔ تو وہ رسول پاک کی سب سے زیادہ چہیتی لاڈلی شہزادی جب قیامت کے دن آئیں گی، ساری دنیا اہل محشر کو اعلان کیا جائے گا کہ اے اہل محشر، اپنی نگاہوں کو نیچی کرو،
نبی کی شہزادی تشریف لا رہی ہے، کائنات کی شہزادی تشریف لا رہی ہے، شہزادی کونین تشریف لا رہی ہے۔ وہ خاتون جنت کا نکاح سرکار نے اگر کسی صحابی سے فرمایا ہے تو حضرت مولا کائنات سے فرمایا ہے۔ تو مولا کائنات یہ وہ ہستی ہے جن کے فضائل، جن کے مناقب، جن کے کمالات، جن کی شجاعت، جن کی بہادری، جن کے تقوی، پرہیزگاری، جن کا خوف خدا، عشق رسول اتنا بلند و بالا ہے۔ قسم بخدا ہم ساری زندگی مولا کائنات کی عظمت، فضائل، کمالات، ذکر، تذکر خیر کرتے رہیں گے۔ قسم بخدا ہماری زندگیاں ختم ہو جائے گی، مولا کائنات کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، آپ کے کمالات ختم نہیں ہوں گے، آپ کی کرامتیں ختم نہیں ہوں گی، آپ کا ذکر خیر ختم نہیں ہوگا۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ والوں نے، بزرگان دین نے، اکابرین نے، اولیاء نے، علماء نے، صلحاء نے، شہداء نے حضرت مولا کائنات کی عظمتوں کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ علی کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، علی کا تذکرہ بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت مولا کائنات کو اللہ نے ایسے کمالات، ایسی خوبیاں، ایسی بلندیاں عطا فرمائی ہے۔ تو الغرض اسی رجب المرجب کے مہینے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور تمام حضرت مولا کائنات کے عاشقوں کے لیے، آپ کے غلاموں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے حضرت مولا کائنات کی ولادت بھی ہمارے لیے بڑی سعادت، بڑی خوش نصیبی، بڑی برکتوں والی ولادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت مولا کائنات، شیر خدا، شہنشاہ ولایت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر خیر یہاں پر کیا گیا ہے، مولا آپ کے ذکر خیر کی برکتیں نصیب فرمائے، آپ کا فیض ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو کچھ بھی کہا گیا، سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ کما